In a region on edge, Pakistan is doing what few can, talking to both sides. While Washington and Tehran struggle بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہذیب ٹی وی اور میں حاضر ٹیلی کالم کے ساتھ۔ ہمارا سلسلہ ٹیلی کالم جس میں ہم مختلف سماجی، معاشی، معاشرتی جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، جو الجھنیں ہیں، ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں اسے ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہاٹ کیک ہے، اس وقت جس سے بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس پر بہت گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ گفتگو ہے چھوٹے انتظامی یونٹس پر، کہ جس کے بارے میں محسن نقوی صاحب نے ایک اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات کہی، اور بات انہوں نے یہ کہی کہ ان چھوٹے یونٹس کی جو انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا، جو انہوں نے وجہ بتائی کہ جی ہمارا جو فرسودہ نظام ہے، ہمارا جو نظام ہے، جس نظام کے تحت ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں، اپنی ریاست کو چلا رہے ہیں، وہ نظام مکمل طور سے فیل ہو چکا ہے۔ یہ بات پہلے بھی کہی گئی، اور اس بات کو سنا تو نہیں گیا، سنا جانا چاہیے تھا کہ اس نظام، اس فرسودہ نظام جو چند جو کہا تھا جالب نے کہ چند لوگوں کی خاطر، یعنی جلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کی خاطر جلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم دستور کو نہیں مانتے، ہم دستور کو مانتے ہیں، دستور کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ دستور وہ دستاویز ہے کہ جو ملک کو چلا رہی ہوتی ہے، ریاست کو چلا رہی ہوتی ہے، لہذا دستور کے خلاف کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ دستور میں ترامیم کا حق اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر اس میں، چونکہ یہ کوئی یعنی اللہ کا کلام تو نہیں ہوتا ہے نا، اللہ کے کلام میں کسی کو تحریف کا حق حاصل نہیں کہ وہ کلام الہی ہے، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان میں ضرورت کے مطابق، آنے والے وقت کے مطابق، بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے آئین میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، اور ان تمام تبدیلیوں کو قبول کیا گیا۔ تمام سیاسی جو زعما ہیں، تمام سیاسی پارٹیز نے انہیں مانا۔ یہ جو جس ایک شق کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب صوبے بنانے کے لیے یہ شق ضروری ہے، تو اگر وہ شق جو ہے وہ صوبے بنانے، یا چلیں اس جملے پہ جو ہے بہت سے لوگ شدید ناراض ہو جائیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامی ڈویژن، مثال کے طور پہ سندھ میں 7 ڈویژن ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے صورتحال۔ ڈویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن تقسیم ہی کو کہتے ہیں نا، یعنی سندھ 7 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر اس آئینی ترمیم کو، یا اس آئین کی شق کو کہ جس کے تحت صوبے کے قیام کو ایک مشکل امر بنا دیا گیا ہے، یا جس کے تحت نئے انتظامی یونٹس کے قیام کو مشکل تر بنا دیا گیا ہے، اگر یہ انتظامی یونٹس کے نہ بننے سے عوام مشکل میں ہے، تو بنیادی بات یہ ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام جو قوانین ہیں، یہ بنیادی طور سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور اسلامک اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے تو یہ مکمل طور سے اسلام فلاح و بہبود کا دین ہے، تو پھر یہ مکمل طور سے ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جس کا کام ہی عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو ڈویژن ہے، چاہے پنجاب کے ڈویژن ہوں، چاہے وہ سندھ کے ڈویژن ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، کے پی کے ڈویژن ہے، تو جو ڈویژن ہیں انہیں اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ انتظامات کو آسان کیا جا سکے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پیارے سندھ کی بھی ڈویژن کو انتظامی یونٹ میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی ان کے انتظامات کے یا ان کے اختیارات کو بڑھا دیا جائے۔ اب بھی ڈویژنل جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، یا ڈویژن کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، اس کے پاس خاصے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں با اختیار اتنا بنا دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر فیصلے کر سکیں، اگر انہیں مکمل طور سے اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے ڈویژن کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ صوبہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو ڈویژنل سسٹم ہے، اس ڈویژنل سسٹم میں اس ڈویژن کی جو بھی
وہاں لوگ ہیں انہیں زیادہ مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا، جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو بلدیاتی اسمبلی نہیں ہوتی ہے کیا وہ جو یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں ان میں جو ممبران بیٹھتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی اسمبلی ہوتی ہے، جو ٹاؤن میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی اسمبلی ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ سٹی کاؤنسل ہے یا میٹروپولیٹن ہے یا میٹروپولس ہے یا جو بھی ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اس میں یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جناب وہاں بھی اپنی ایک اسمبلی ہوتی ہے، اور وہ اسمبلی جو ہے وہاں کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک اسمبلی جو ہے ڈویژن کو بھی دے دی جائے، اور وہ ڈویژن جو ہے زیادہ بہتر طور سے اگر کام کرے تو ہمارا صوبہ ترقی کرے گا، ہمارا سندھ ترقی کرے گا، ہمارا پنجاب ترقی کرے گا، ہمارا بلوچستان ترقی کرے گا، ہمارا KPK ترقی کرے گا۔ یہ جو بات غیر ضروری طور سے پھیلائی جا رہی ہے، جس بات کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے، جس میں بہت بات ہو رہی ہے کہ جی یہ خدا نخواستہ لسانی طور سے ہنگاموں کا باعث بن جائے گی یہ چیز، لسانی ہنگامہ، تو بھائی ایسا کیوں ہے؟ آخر تھر پارکر میں ہم جب وہاں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ولاگرز دکھاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ انہی جوہڑوں سے پانی پینے پر مجبور ہیں کہ جن جوہڑوں سے ان کے جانور پانی پیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے شہر ہیں سندھ کے، اندرون سندھ کے، جہاں ہماری سندھی بولنے والی آبادی بستی ہے، اکثریت میں ہے، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی صنعتیں نہیں ہیں۔ تو اگر وہاں صنعتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں پر توجہ نہیں دی گئی، اور اس کی یہی وجہ ہوگی نا کہ اگر بہت بڑے علاقے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آپ کے لیے ہر جگہ، ہر کونے میں، ہر یعنی علاقے میں آپ کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے دنیا بھر میں اس قسم کے انتظامات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کراچی کو آپ نے جب تقسیم کیا، مزید تقسیم کیا، آپ نے کیماڑی ٹاؤن بھی بنا دیا، تو وہ کیا یہ کہا جائے کہ آپ نے کراچی کو تقسیم کر دیا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے ایک بڑے شاندار شہر کو تقسیم کر کے بڑا برا کیا۔ کراچی کے رہنے والے چاہے وہ سندھی بولتے ہوں، پنجابی بولتے ہوں، اردو بولتے ہوں، بلوچی بولتے ہوں، یا کوئی بھی زبان بولتے ہوں، تو انہیں بڑی تکلیف ہونی چاہیے کہ جی ہمارے شہر کو کیسے تقسیم کر دیا۔ لیکن بہرحال تقسیم ہوا اور کراچی کراچی ہی رہا۔ تو اسی طرح سندھ میں اگر انتظامی طور سے تقسیم ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو لوگ اٹھ کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، کسی بھی طرف سے اگر کوئی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی طرف سے اگر کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے جس میں دھمکی آمیز الفاظ ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ سندھ کی ترقی کا یہ منصوبہ ہے، پاکستان کی ترقی کا منصوبہ ہے، اسے ڈسپیوٹڈ نہ بنائیں، اسے متنازع نہ بنائیں۔ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ بہت بڑے جو ہے وہ جگادری بن کے آ جاتے ہیں، آپ بہت بڑے لیڈر بن کے آ جاتے ہیں، آپ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ سڑک پہ مظاہرہ کرتے ہیں، آپ ادارہ آپ کو طلب کرتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کی کہ جس سے فساد پھیل سکتا ہے، تو وہاں جا کر آپ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جناب مجھے وہاں جو ہے وہ چائے پینے بلایا گیا تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ چائے پینے بلایا گیا تھا یا کیا کیا گیا تھا، لیکن بہرحال آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سندھ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ پنجاب کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ KPK یا بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے حقوق میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ان ڈویژنس کو خود مختار بنایا جائے۔ خود مختار بنیں گے تو وہ اپنے علاقے کے لیے کام کریں گے، ان کو فنڈ ملے گا، وہ اپنے علاقے میں کارخانے لگائیں گے، اپنے علاقے میں جو ہے اگر وہاں جو ہے ایگریکلچر ہے تو اسے ترقی دیں گے، یا جو بھی ہے مقامی صنعتیں ترقی کرتی ہیں اور مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں، تھر کے لوگوں کو روزگار ملے گا، دادو کے لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں سانگھڑ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، سکھر کے لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں جو ہے وہ جتنے دور دراز علاقے ہیں جیکب آباد کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ کیا حرج ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ سوچ کا فرق ہے، تو سوچوں کو وسیع کیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ زہر احمد مدنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔